Welcome student. Today we are going to discuss 34th Gate by Naseem Kharal from the book English for Undergraduate. It is translated by Asif Faruqi and Shah Mohammad Pirzada. This is a story اور اس اسٹوری کے یہاں آج ہم ایکسرسائز ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں کچھ کویشچنس دیے گئے ہیں فرام دا اسٹوری اور پھر ہمیں میننگ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. سو فرسٹ کویشچن ہمارا ہے واٹ از مین بائی جیوریسڈکشن. سو دس از اے آفیشیل پاور ٹو میک لیگل ڈیسیژن اینڈ ججمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک آفیشیل پاور ہوتا ہے, مینز یہ کورٹ سسٹم سے ریلیٹ کرتا ہے یا پھر ہمیں ایسے جو کہ آفیشیل سسٹم جو ہوتے ہیں ان سے یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے جو کہ جن کے پاس رائٹ ہوتا ہے لیگل ڈیسیژنس کرنے کا. ٹھیک ہے. Why do people refrain from reporting crime? So refrain is the meaning کہ جو لوگ جو ہیں وہ کرائم کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں, کیوں پیچھے رہتے ہیں. تو جو مین ریزن اگر ہم دیکھیں کرائم کی رپورٹ کروانے سے, ٹھیک ہے, تو ہمیں جو مین ریزنس ملتی ہیں, دا کامن ریزن فار انڈیویژل ناٹ رپورٹنگ کرائم انکلوڈنگ فیئر آف ناٹ بینگ believed, insecurity, and fear of getting into trouble. These are the some reasons that are most common of not reporting crime. ٹھیک ہے, سو یہ ایک موسٹ کامن تھنگز ہیں جو کہ ہر ایک انسان جو ہے ڈرتا ہے بیکاز اسے لگتا ہے کہ اس کا اوپر بلیو نہیں کیا جائے گا اور وہ خود جو ہے مشکل میں پھنس جائے گا یا پھر اس کے لیے جو ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسٹوری میں دیکھیں تو ایک جو بندہ جو ہے وہ جب پولیس اسٹیشن جاتا ہے کرائم رپورٹ کروانے تو پھر پولیس جو ہے اسے ہی سسپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے زیادہ تر جو ہے ٹربل کافی مشکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس اسٹوری سے کنیکٹڈ ہے کہ جو مین ایشو ہے جو ہے نسیم کھرال نے اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, واٹ از دا مین میسج آف نسیم کھرالز اسٹوری. ٹھیک ہے, تو اس اسٹوری کا جو مین میسج ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے. The main message of this story is the unlawfulness of our society and the insincerity of the people with their duties. ٹھیک ہے, سو اگر ہم دیکھیں تو اسٹوری میں کیا ہوا تھا, جو پولیس آفیسرس تھے یا جو پولیس اسٹیشنس تھے وہ جو اس کرائم کو رپورٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس کی جو ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں لے رہے تھے. وہ پھر جو ہے اس جو کرائم جہاں پر ہوا تھا اس کو پھر شفٹ کیے جا رہے تھے. وہ جو رپورٹ کروانے آیا تھا کرائم کی وہ بھی پھر جو ہے اس کو جو ہے کافی چکر لگانے پڑے تھے. کبھی وہ دوسرے پولیس اسٹیشن جا رہا تھا, کبھی وہ دوسرے پولیس اسٹیشن جا رہا تھا. تو اس چیز سے نسیم کھرال نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے جو لوگوں کی اہم ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس سے وہ انسنسیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈیوٹیز سے بالکل بھی سنسیئر نہیں ہیں اور پھر وہ ایک بالکل بھی ایک رائٹ رول پلے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, very few people are responsible here. The majority of the people are taking the advantage of others' simplicity. If anyone, if everyone here will become honest, then the name of our country will be present in the list of the most successful countries in the world. ٹھیک ہے, سو دس از دا مین تھنگ کہ اگر ہر ایک جو ہے جس طریقے سے جو گریج ریڈر تھا جو کہ جس نے کرائم کی رپورٹ کروائی تھی, اگر اس کی طرح سب اگر اسی طریقے سے سنسیئر ہوں گے اور آنیسٹ ہوں گے تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ سکسیزفل کنٹریز میں شامل ہو سکتا ہے. رائٹ دس اسٹوری بریفلی ان یور اون ورڈس. ٹھیک ہے, سو اگر ہم اس اسٹوری کو بریفلی دیکھیں تو یہ کیا ہوا تھا. A government servant of the lower rank find a corpse of a young lady stuck in the 34th gate of Sakhar Barrage in his story, 34th door, and goes to the concerned officer, and then the police one by one report that the event, but they even keep on changing the position of the corpse from the 34th door to the 36th, and they give the reason that it is not their jurisdiction. When no one take the responsibility, he hand the corpse to the river at the mercy of the god. ٹھیک ہے, سو جو ایک سرونٹ تھا اس نے جب اس نے دیکھا ایک ڈیڈ باڈی کو, ایک ینگ لیڈی کی ڈیڈ باڈی کو, تو جو کہ 34th گیٹ پہ موجود تھی سکھر بیراج کے جو ڈیم تھا اس میں. لیکن پھر جب وہ پولیس اسٹیشن گیا تو وہ پولیس آفیسرز نے جو ہے اس کی جو پوزیشن چینج کر دی کیونکہ وہ تاکہ وہ ان کے اوپر جو ہے ڈیوٹی نہ آ جائے اس کیس کو لینے کی, اور بیکاز وہ آؤٹ آف لمٹ ہو رہا ہے 34 سے 36 گیٹ پہ, تو پھر وہاں سے اسے پھر دوسرے پولیس اسٹیشن جانا تھا. تو پھر جب وہ دوسرے پولیس اسٹیشن گیا کہ وہ ان کی رینج میں آ رہی ہے, جب وہ 36 پہ ملی باڈی
تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا, اس باڈی کی جو پوزیشن کو چینج کر دیا, اور اسی طریقے سے پھر جب دوبارہ وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ دوبارہ 34th گیٹ پہ ہوتی ہے. دین ان دا لاسٹ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گیٹ جو ہے وہ کھول دیتا ہے, اور لاسٹ میں وہ کیا کہتا ہے, I sent it on the mighty king whose jurisdiction is big, from the Sakhar Barrage here to the Arabian Sea far off. ٹھیک ہے, سو وہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, کوئی بھی یہ ریسپانسبلٹی لینے کے قابل نہیں ہے, دین ہی ہینڈ اٹ ٹو دا گاڈ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اپنا جو اس نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی, اور اس نے جو ہے اب جو لاسٹ فیصلہ جو تھا وہ کس کے اوپر ڈال دیا, اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب جو ہے ہمیں میننگس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. سلیکٹ دا میننگ دیٹ یو تھنک از دا کلوزسٹ ٹو دا میننگ ان دا کانٹیکسٹ فار ایچ آف دیز ورڈ. واٹ کلیوز ان دا اسٹوری ہیلپس یو میک دا کریکٹ کیس. سو دا فرسٹ ون از بیراج. بیراج کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹائپ آف ڈیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نوٹ کمپارٹمنٹ اینڈ دا کلیکشن آف بیرلز از ناٹ دا رائٹ ون, ا ٹائپ آف ڈیم از دا رائٹ ون. دا سیکنڈ ون از بریچ. بریچ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ گیپ یا پھر ہول ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں اگر اسٹوری کے کانٹیکٹ سے دیکھیں. Obstinate is meaning stubborn, and the gauge reader is the one who measured the water level. The next is wrath. Wrath is mean by anger. The policeman seeing the gauge reader with a wrath. So wrath is mean anger. The feud. Feud is the feudal lord, food storage, ongoing conflict between families or group. So feud means ongoing conflict between families or group. This is the little bit exercise